السلام علیکم ویورز. آج کا پہلا سوال ہے محمد انیس الرحمان ہیں سرگودا سے. وہ کہتے ہیں جی کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس آف پاکستان ہونے کے باوجود نظام سے اب بھی مطمئن نہیں. ان کا ایک بیان سامنے آیا ہے کہ اگر فیض آباد دھرنا کیس کے فیصلے پہ عمل درآمد ہوتا تو 9 مئی کا واقعہ نہ ہوتا. آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں؟ یہ یار مجھے ذاتی طور پہ، میں جرنلسٹ تو ہوں نہیں، میں تو بنیادی طور پہ آئی ایم رائٹر، پوئٹ اینڈ رائٹر. تو میں نے زندگی میں نہ کبھی رپورٹنگ کی ہے، نہ کبھی نیوز روم کی شکل دیکھی ہے. مجھے چونکہ لفظوں سے میرا پرانا لگاؤ ہے، رشتہ داری ہے. اگر میری سمجھ میں کبھی نہیں آیا. انگریزی میں بھی کہتے ہیں ifs and buts. اگر میں پیدا نہ ہوتا، اگر امیر تیمور نہ پیدا ہوا ہوتا، اگر سکندر اعظم نہ پیدا ہوا ہوتا، اگر چنگیز خان نہ ہوتا، اگر فال آف ڈھاکہ نہ ہوتا، سقوط ڈھاکہ، اگر پورا آدھا ملک نہ ٹوٹتا. کیا ہے اگر؟ مطلب کہیں لگا لو فٹ. اگر دریائے راوی نہ سوکھتا، اگر ہمارے یہاں غربت نہ ہوتی، اگر ہمارے یہاں بے روزگاری نہ ہوتی، قتل و غارت، چوری چکاری، ڈاکہ، ملاوٹ یہ نہ ہوتا، اگر ہم مسلمان نہ ہوتے. یہ کیا مطلب اگر کے بعد بات میری سمجھ میں نہیں آتی. اس کو فردر ایکسپلین میں تو گھنٹوں اس پہ بول سکتا ہوں. کرنے کے لیے میں اپنے 2 شعر آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. میں نے پوئٹری پہ فوکس نہیں کیا، زندگی میں اس کی اپنی وجوہات ہیں. میں صاحب دیوان آدمی ہوں. چند شعر میرے الحمدللہ ضرب المثل بنے ہوئے ہیں، اور بعض اوقات لوگ مجھے سناتے ہیں، ان کو نہیں پتا ہوتا کہ میرے ہیں. خیر، یہ 2 شعر سنیں، آپ کو اگر کی سمجھ آ جائے گی، آپ کو اپنے سوال کا جواب مل جائے گا. ہونی کیا اور انہونی کیا، جو ہونا ہو جاتا ہے، جو ملنا ہے مل کے رہے گا، جو کھونا ہو کھو جاتا ہے. یہ اگر شگر اپنی سمجھ میں نہیں آتے. تاریخ بھری پڑی ہے. عمران کا ایک اپنا مزاج ہے. پورے پاکستان کی تاریخ میں وہ ایک ایسا واحد آدمی ہے جس نے جس کام میں ہاتھ ڈالا اسے عروج تک لے کے گیا. کرکٹ سے لے کے وہ کیا شوکت خانم سے لے کے نمل یونیورسٹی، ویرانہ، اچھا، پھر سیاست. اور یہ ایک حیران کن بات ہے. میں خود تھوڑا ضدی آدمی ہوں، لیکن مجھے بھی لگتا تھا کہ دیر از نو فیوچر. وہ اتنے سال وہ ڈٹا رہا. اور جب یہ کہتے ہیں نا کہ جی اسٹیبلشمنٹ نے یہ کیا، وہ اسٹیبلشمنٹ بھی وائبل کو سپورٹ کرتی ہے. یہ کامن سینس کی بات ہے. یہ پاکستان کی تاریخ میں صرف ایک آدمی ہے جس کو کان سے پکڑ کے انہوں نے بنا دیا، کیا؟ فائنانس منسٹر فلانا، نواز شریف کی بات کر رہا ہوں. وہ پھر گریجولی آہستہ آہستہ وہ ایک اور پروسیس ہے. ادروائز تو وہ اپنے مزاج کا آدمی ہے، اور مزاج تو پھر اس عمر میں آ کے تبدیل یہ ہو نہیں سکتا. مشورہ شاید آپ کا ٹھیک ہو، ٹائپ ہوتی ہے بندوں کی، اس کا ایک اپنا ٹائپ ہے. نیکسٹ ہیں جی سہیل احمد ہیں لاہور سے. وہ کہتے ہیں کہ ہاکی پاکستان کا قومی کھیل ہے، اور کبھی پاکستان اس کھیل میں نمبر 1 تھا، مگر آج ہاکی کو کوئی پوچھتا ہی نہیں، اور لگتا ہے کرکٹ ہمارا قومی کھیل ہے. کیا ہمارا ہر شعبہ تضادات کا شکار ہو چکا ہے؟ نہیں سہیل صاحب، ایسے نہیں ہے. سپیریئر قوموں کا کلچر، کامیاب قوموں کا کلچر پریویل کرتا ہے. جو مسلمانوں پہ عروج تھا ان کی گئی، آج وہ یہ جو بے شبے جو آپ دیکھتے ہو یونیورسٹیوں میں، اور وہ پوپیاں سی، یہ سارا اسپین سے آیا ہے. بے شمار چیزیں جو قومیں لیڈ کر رہی ہوتی ہیں ان کا سب کچھ ہی پاپولر ہوتا ہے. آج آپ کے بچے جو پہنے پھر رہے ہیں، یہ دادے پردادے پہنتے تھے. غور کریں.
بچے جو آج کل کی خوراکیں کھا رہے ہیں، جس طرح کے وہ پاستے تو پیچھے تو فلانے تو ٹمکانے، ہوتا تھا پہلے. جن گھروں میں آپ رہ رہے ہیں کبھی سوچا تھا؟ یہ تو مغلوں کے محلات میں بھی استعمال نہیں ہوا یہ مٹیریل جو ہو رہا ہے. وہاں فلش سسٹم ہوتا تھا، مغل حکمران نے اے سی چلا کے بیٹھتے تھے. بتائیں مجھے، ہاتھی جو بہندا سی بیچارہ آگرے ٹرتا سی تے چل سو چل لاہور پہنچتے. اب اتنی سی فلائٹ ہے ختم. مغل اعظم بیچارہ ہاتھی تو بیٹھا ٹوچے ٹوچے لگا رہے ہیں. اچھا گھر دیکھ لو اپنا، یہ کیمرہ پڑا ہے سامنے، یہ ہمارے دادا جان نے بنایا ہے. الٹیمیٹلی جو چیز وہاں مقبول ہوگی، جس کو وہاں پذیرائی ملے گی، وہ یہاں میرے ویسٹ میں چونکہ کرکٹ ہے اور وہ گریجولی پھیلتی گئی، آفیشوں کی سکڑتی گئی، ختم. اس لیے اس میں کوئی ایسا کوڑنے والا نہیں، ہم ہر جگہ روبہ زوال ہے. یہی مولوی تھا نا جو ایک زمانے میں بڑی دیر تک یہ کہتا رہا کہ لاؤڈ سپیکر میں شیطان بولتا ہے. آج میں اور آپ کہتے ہیں ہاں جی شیطان بولتا ہے. مطلب یہ کیا ہے؟ ہماری زندگی میں کوئی ایک چیز بتا دیں آپ، ایک. ہماری جو مسجد بھی بنتی ہے، گنبد تو مسجد نبوی پہ اوریجنلی تو گنبد نہیں تھا. سو دس از ہاؤ. رہنے دیں، کریڈٹ بھی کیا ہے، ہاکی بھی ہے، کیا ہے. جہاں آپ کو پرویل کرنا چاہیے، لیڈ کرنا چاہیے، ڈومینیٹ کرنا چاہیے، وہاں ہماری اوقات ہی کوئی نہیں. ایم اے عربی، ایم اے فارسی، ایم اے پولیٹیکل سائنس، ایم اے ہسٹری، کیا کرنا ہے یہ ایم اے شیم اے. لیکن نہیں، یونیورسٹیوں کا پیسہ برباد ہو رہا ہے، نوجوانوں کا وقت ضائع ہو رہا ہے لگے میں. نیکسٹ ہیں جی قدیر احمد ہیں اٹلی سے. وہ کہتے ہیں جی ماسکو میں دہشت گردی کی ایک واردات میں 100 کے قریب بے گناہ افراد جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے. پریشانی اس بات کی ہے کہ اس واردات کا تعلق مسلمانوں کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے اور داعش نے اس کی ذمہ داری بھی قبول کر لی ہے. اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں تعلق جوڑا جا رہا ہے. انہوں نے ذمہ داری قبول کر لی. تو کیا یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے پریشانی والی بات نہیں؟ پہلے کیا مشکلات کم ہے تو پوری دنیا کے مسلمان ان کی حیثیت کیا ہے؟ پہلے مجھے یہ مہاتر محمد نہیں کہا تھا نا کہ او آئی سی جو ہے نا یہ ہے او آئی سی. کون ہے؟ تعداد میں دوسرا بڑا، باقی تو ہماری کوالٹی تو کچھ چیز ہے ہی نہیں ہے. اور یہ زمانہ اب کوانٹٹی کا نہیں ہے، تعداد کا نہیں ہے، استعداد کا ہے. اب وہ خلا میں ڈنر کر رہے ہیں، پتہ نہیں تقریباً $5 लाख وہ اگر آپ نے میز اپنا کو ریزرو کرانی ہے. خلا میں ٹماٹر اگا رہے ہیں، مریخ تک وہ پہنچ گئے ہیں. چاند پہ تعمیرات کے لیے انہوں نے بلاکس یا برکس بنانی شروع کر دی ہیں. تو کیا آپ کو پریشانی ہے کس بات؟ یہ بھی سراج الحق صاحب نے، میرا بڑا ان سے پیار ہے، میں ان کا احترام کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ جی وزیر اعظم آیا ہے، اس نے اظہار یکجہتی نہیں کیا غزہ کے ساتھ. بھی تو کر بھی لیں گے تو کی ہو جائے گا؟ یہاں بیٹھ کے اظہار یکجہتی، اچھا وزیر اعظم کر لے گا تو وہ کون ہے بیچارہ؟ وہ تو ان کے معمولی سے ادارے کی مار ہے جسے IMF کہتے ہیں. اس لیے چھوڑیں.